حمد و ثنا، عظمت و کبریا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری، بلندی، پاکیزگی، تمام تعریفیں اور توصیفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہیں، جو تنے تنہا اور اکیلا تمام جہان، ساری کائنات اور پوری مخلوقات کا رب ہے، خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور بے شمار بے انتہا درود و سلام اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ کے آخری نبی اور رسول، سب سے پیارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل بیت اطہار پر، اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور ان تمام ایمان والوں پر جو اچھائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، چونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے، جو اسلامی اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کے آتے ہی ہماری نظروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کا جو منظر ہے سامنے آ جاتا ہے، اور جس میں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہیں اور تعلیمات ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ پچھلے خطبے میں ہو چکا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں ہجرت نبوی اور ہجرت صحابہ کرام کا ایک اور اہم ترین درس، پیغام اور تعلیم جو ہمارے نام ہے، اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ حضرات نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور ہجرت کا مطالعہ کیا ہوگا اور غور کریں گے اس واقعے پر، تو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان کو چاہیے، چاہے وہ کوئی ایک فرد ہو مسلمان، یا جماعت ہو، گروہ ہو، یا پوری امت، پوری قوم، کہ جب مستقبل میں اپنا کوئی مشن بنائے، کسی مقصد کو اپنے سامنے رکھے، خاص طور سے ایسا مقصد ہو، ایسا مشن ہو کہ جس پر مستقبل کا دار و مدار ہو، تو اس وقت چاہیے کہ اچھی طرح سے اس کی منصوبہ بندی کریں، بہترین حکمت عملی اپنائیں، اور ہر ممکن تدبیر اختیار کریں، دنیاوی اسباب اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کا، ایمان والوں کا اصل امتیاز ہے،
جس کے ذریعے سے مومنوں اور کافروں میں، مسلمانوں اور مشرکوں میں تمیز ہوتی ہے، اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ اور یقین، یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ سبق اللہ پر توکل رکھتے ہوئے دنیاوی اسباب اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت سے ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل بھی کیا اور اسباب بھی اختیار فرمائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہجرت کا ارادہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ہجرت کی اجازت ملی، تو آپ نے منصوبہ بندی شروع کر دی اور حکمت عملی اپنانا شروع کر دیا، تدبیروں اور اسباب کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ یوں ہی بیٹھے نہیں رہے اور ہجرت کے دن کا انتظار کرتے نہیں رہے، بلکہ آپ نے اللہ رب العالمین کی جو سنت ہے، جو قانون ہے دنیاوی زندگی کا، محنت کرنا، تدبیر اختیار کرنا، اسباب اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن و خوبی ان چیزوں کو اپنایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں چونکہ مکہ سے مدینہ کا سفر ہوا تھا، تو اس سفر کی پوری تیاری کی آپ نے، اونٹوں کا انتظام کیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی اپنے مخلص ساتھیوں سے۔ اس ہجرت کے موقع پر جب بھی ضرورت پڑی آپ نے مدد لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت جب اپنے گھر سے نکلنا چاہ رہے تھے یا نکلنے کا جو وقت مقرر کیا، تو پہلے آپ نے کافروں اور مشرکوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے اور ان کو چکمہ دینے کے لیے ایک حکمت عملی اپنائی، ایک تدبیر اپنائی کہ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے کا حکم دیا، تاکہ کفار و مشرکین یہ سمجھیں جو باہر انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا اور قتل کرنے کا، کہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں اور جب نکلیں گے تو خاتمہ کر دیں گے، تو اسی چکر میں کفار و مشرکین رہ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائیں، اور جب وہ داخل ہوں تو انہیں معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں، یہ کوئی دوسری شخصیت ہے۔ تو اس طرح سے جو کفار اور مشرکین کی منصوبہ بندی وہ فیل ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا۔ آپ خود اس رات اپنے بستر پہ نہیں رہے بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہ رکھ دیا۔ یہ ایک تدبیر ہے، یہ ایک سبب ہے جو آپ نے اختیار کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی۔ آپ نے ایک سبب اختیار کیا، دنیاوی سبب، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی اور آپ کافروں اور مشرکوں کے سامنے بالکل نظروں کے سامنے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے مٹی ان کی نظروں پر پھینکتے ہوئے نکل گئے، وہ لوگ دیکھ نہیں پائے، سمجھ نہیں پائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے سفر کا ارادہ کیا تو اکیلے نہیں نکلے، تنہا سفر پر نہیں نکلے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے سب سے عزیز، سب سے مخلص، سب سے سچے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفر بنایا، ہم سفر بنائے اور ان کو اپنے سفر میں لے کر نکلے۔ اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر جہاں تک ممکن ہو تنہا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رفیق سفر کسی کو بنا لینا چاہیے، یہ سفر کے آداب میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کے سفر میں اپنا ساتھی بنایا، ساتھی چنا۔ یہ بھی ایک سبب اختیار کرنا ہے، تاکہ دو شخص رہیں گے، دو آدمی رہیں گے تو ایک دوسرے سے حوصلہ ملے گا، ایک دوسرے کا ساتھ ملے گا، سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو بھی اختیار کیا۔ یہ بھی ایک سبب اپنانا ہے، ایک تدبیر اپنانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ہجرت کے سفر میں اور کیا کیا تدبیریں اختیار کی، کیا کیا اسباب اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر جب نکلتے ہیں تو مکہ سے مدینہ جانے کا جو معروف اور مشہور راستہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اس راستے کا آپ نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ کسی اور راستے کو آپ نے چنا، ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا، تاکہ کفار و مشرکین جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ایک ایک لمحے کی جاسوسی کر رہے تھے کہ کہاں سے نکلیں گے، کدھر سے نکلیں گے، کس راستے پر جائیں گے، ان کو پتہ نہ چل سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا، عام راستے کو چھوڑ کر ایک خاص راستہ اپنایا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کو فوراً کن کہتا ہو جا اور آپ کا سفر ہو جاتا، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے امت کو یہ سکھایا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی جو اسباب ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا کیا تدبیریں اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ غار ثور میں پناہ لیتے ہیں اور 3 دن تک وہاں رکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کیا کھانے پینے کا، ایسے نہیں اللہ پر توکل بھروسہ کر کے چلے گئے اور کوئی انتظام نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انتظام کیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا کام یہ تھا کہ وہ کھانا بناتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کھانا لے کر غار کو پہنچاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کے لیے۔ ایسا کیا، یہ تدبیر ہے، یہ سبب اختیار کرنا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ پر توکل ہے، اللہ کھانے پینے کا انتظام کر دے گا، آسمان سے من و سلوہ نازل کر دے گا، نہیں، بلکہ جو سبب دنیاوی سبب ہے وہ آپ نے اختیار کیا، ایک تدبیر اختیار کیا تاکہ امت کو پیغام جائے کہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں رہنے کے جو دنیاوی اسباب ہیں وہ اختیار کرنے ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا کیا طریقہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں جو راستے کا ماہر تھا اس وقت، جس کا نام تھا عبداللہ بن عراقب، حالانکہ وہ اس وقت کافر تھا، آپ نے اس سے مدد لی، اس سے آپ نے معاہدہ کیا کہ ہمارا سفر ہے مدینے کا، تم راستہ جانتے ہو، تم ہمارے لیے گائیڈ بن جاؤ، راستہ بتانا۔ یہ آپ نے ان سے مدد لی، گرچہ وہ کفر کی حالت میں تھا۔ عبداللہ بن عراقب، آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدد لی اور اس نے راستہ بتایا آپ کو، مکہ سے مدینہ جانے کا جو محفوظ راستہ ہو سکتا تھا۔ تو یہ بھی ایک سبب اور تدبیر اختیار کرنا ہے جو آپ نے اپنایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی تدبیر اختیار کی۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک نوجوان تھے اور بہت ہی ذہین و فتین نوجوان تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ دن بھر مکہ میں رہا کرتے تھے اور مکہ میں کفار مشرکین جو سازش کرتے تھے، جو منصوبہ بناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، ان ساری خبروں کو جمع کرتے تھے، معلومات اکٹھا کرتے تھے اور شام ہوتے ہی غار ثور پہنچ جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اطلاع دیتے تھے کہ کفار مشرکین نے آج دن بھر یہ کیا وہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کر رکھا تھا انٹیلیجنس کا، جاسوس کا، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے مشن کی تیاری میں اور مشن کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا انتظام کر رکھا تھا۔ جب عبداللہ بن ابو بکر جاتے تھے اور آتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ راستے میں نشان پڑ جایا کرتا تھا چلنے کا، اور اس نشان کے ذریعے سے بھی معلوم ہو سکتا تھا کافر و مشرکوں کو کہ یہاں سے اس راستے سے کوئی گیا ہے، اس سے پتہ چلا سکتے تھے وہ، تو اس کے لیے بھی انتظام کیا۔ ایک چرواہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کا نام تھا عامر بن فہیرہ۔ اس کا کام کیا تھا؟ وہ بکریاں چراتا تھا اور بکریوں کے دودھ لے جا کر کے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلاتا تھا، اور شام کے وقت اسی راستے سے آتا تھا جس راستے سے عبداللہ بن ابو بکر کا گزر ہوتا تھا، تاکہ وہ جو آتے جاتے ہیں اور نبی کو خبریں پہنچاتے ہیں ان کے نشانات ختم کر دیں، وہ اور ان کی بکریاں اور راستے پہ چلتی تھی اور سارا نشان ختم ہو جاتا تھا تاکہ کفار مشرکین کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ اسباب اور تدبیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راز کو چھپایا،
سب کو خبر نہیں دی ہجرت کرنے کی، اپنے خاص لوگوں ہی کو اس سفر کے بارے میں بتایا. یہ بھی ایک سبب، یہ بھی ایک تدبیر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو ہم پاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیا، تدبیریں اپنائیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے اپنی استطاعت بھر، طاقت بھر اسباب، ذرائع اور وسائل کو اختیار کرو. اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، خاص طور سے اپنے دشمنانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے جہاں تو ہو سکے تم اسباب، وسائل اور ذرائع کو اختیار کرو. جو بھی زمانے کے مطابق اسباب ہوتے ہیں درکار، ان کو تم اپناؤ. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں، آپ نے مقابلے کی تیاری کی اور جہاں تک ہو سکا اسباب اور ذرائع اختیار کیا. لہذا ہمیں بھی کرنے چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین پہ توکل، بھروسہ اور اعتماد بھی رکھنا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. ایسا نہیں کہ اسباب ہی پہ توکل بھروسہ کر لیا جائے اور اس کے بعد چین سے بیٹھ جایا جائے، نہیں، بلکہ اسباب اختیار کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ بھی کرنا ہے. اس لیے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا اسباب کام نہیں آئیں گے. چاہے جتنے بھی اسباب اختیار کرنے، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کامیابی نہیں ملنے والی. یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ توکل ہے اللہ پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ عتم موجود تھا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب کفار و مشرکین، دشمنان غار تک پہنچ چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کفار مشرکین کھڑے ہوتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے پاؤں کو بھی دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے ان کو. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا درس دیا تھا، اللہ پر ایمان اور یقین کا درس دیا تھا اور کہا تھا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے آپ نے اسباب بھی اختیار کیا اور آپ توکل کا بھی درس دے رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ اور یقین بھی رکھنے ہیں کہ اللہ رب العالمین ضرور مدد کرے گا. اور اللہ نے مدد کی. انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے قدموں کو دیکھیں، نیچے دیکھیں تاکہ نظر آ جائیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہوا، اللہ نے مدد کی جب اللہ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا. تو اس طرح سے اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہجرت کے سفر میں آپ جانتے ہوں گے کہ سراقہ بن مالک ایک بہت بڑا جاسوس تھا اور بہت بڑا گھڑ سوار تھا. انعام کی لالچ میں جو کفار مشرکین نے مقرر کیا تھا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے. وہ راستے میں پیچھا کرتا ہوا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ قریب پہنچ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کیسے مدد کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل، بھروسہ، ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ رب العالمین تو اس شخص سے ہمارے لیے کافی ہو جائے، اے اللہ ہماری مدد فرما اس سے. اللہ رب العالمین نے مدد کی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا، وہ آگے نہیں بڑھ سکا، اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنس کے رہ گئی. تو یہ تھا اللہ رب العالمین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، ایمان. اسباب بھی اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں، توکل بھی رکھیں. یہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اور کامیابی کا یقین ہونا چاہیے. اللہ کے دین پر ہم قائم ہیں اور اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کسی مشن کی تیاری میں ہیں تو ضرور اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا. یہ یقین بھی ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہجرت کے سفر میں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، مستقبل کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا آگے، لیکن پھر بھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ یقین تھا کہ سراقہ بن مالک جب کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خط لکھتے ہیں امن و امان کا، تو اس وقت خوشخبری سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صرف خوشخبری اس بات کی نہیں سناتے ہیں کہ قریش پر قابو پا لیں گے، مکہ فتح ہو جائے گا اور پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگی ہو جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خوشخبری سنائی کہ یہ جو کسرا اور ایران ہے اور فارس کی حکومت ہے وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہو جائے گی. اسی وقت فرمایا تھا، ہجرت کے وقت. اتنا یقین تھا اپنے مشن کے اوپر، اپنی دعوت کے اوپر. تو یہ یقین، اعتماد، اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ بھی ہمارا ہونا چاہیے.
تو محترم حضرات، اس ہجرت سے ہمیں یہ بھی بہت اہم سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ پر توکل بھی رکھیں، اسباب بھی اختیار کریں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس میں بھی ہم مسلمانوں کے یہاں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ بہت سارے مسلمان صرف اسباب پر اختیار کرتے ہیں، اللہ پر توکل نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ پھر کافروں اور مومنوں میں کیا فرق ہو جائے گا؟ پھر مسلمانوں میں مشرکوں میں کیا فرق ہو جائے گا؟ وہ بھی دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں، ہم بھی صرف دنیاوی اسباب اختیار کریں، اللہ پر توکل نہ رکھیں، کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہی تو فرق ہے ہم میں ان میں، تو وہ صرف دنیا پر سب بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیاوی اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن اللہ پر توکل اور بھروسہ نہ چھوڑیں۔ دوسری طرف بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی اسباب سے کیا لینا دینا، یہ تو کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے، لہٰذا وہ دنیاوی اسباب کو اختیار نہیں کرتے، اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی دین اور شریعت سے جہالت اور نادانی کی علامت ہے، ایسا اسلام نہیں کہتا ہے۔ آپ توکل بھروسہ اختیار کریں۔ جب تک مسلمانوں نے اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب بھی اختیار کیا، تمام قوموں میں سب سے آگے تھے، لیکن جب مسلمانوں میں اس طرح کی فکر آئی کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پر توکل ہے، تو کیا ضرورت ہے دنیاوی اسباب کو ایجاد کرنے اور اس کو اختیار کرنے کی، تو دھیرے دھیرے مسلم قوم دوسری قوموں سے پیچھے ہوتی چلی گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توکل بھی کریں اللہ پر، اسباب بھی اختیار کریں، تب اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی اور ہم دنیا میں بھی آگے رہیں گے دوسری قوموں سے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اپنے توکل اور ایمان کی وجہ سے ہمیں سرخرو کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ہجرت سے جو دروس، جو تعلیمات اور جو اسباب ہمیں ملتے ہیں ان پر ایمان رکھنے اور اپنی زندگی میں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔